نیکوکاروں کی اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت و رفاقت وہ صلے کے طور پہ ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اس کے صلہ اور جزا کے طور پہ تمہیں اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی سنگت عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا صلہ ہے کہ یہ اس ثواب کی جزا سے بھی کروڑہ درجے بلند ہے۔ یعنی ثوابی جزا معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندوں کی مجلس نصیب ہو جائے، صبح و شام ان کی قربت نصیب ہو جائے، ان کی سنگت نصیب ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا صلہ ہے، اس لیے کہ پھر جو انعامات اللہ کے ان انعام یافتہ بندوں پر اتر رہے ہوتے ہیں، ان کی سنگت میں رہنے والوں کو بھی ان انعامات کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ مالا اعلیٰ کی جو برکات، جو انوار، جو تجلیات، جو فیوزات اور جو توجہات الہیہ اور جو توجہات نبویہ ان مقرب اور نیک بندوں کو ہر وقت ان پہ اترتی رہتی ہیں اور ان کو ملتی رہتی ہیں، جو ان کی سنگت و رفاقت میں آ جاتے ہیں وہ قریب بیٹھنے والے ان فیوزات سے محروم نہیں کیے جاتے، ان کو بھی ہر فیض میں سے کچھ نہ کچھ حصہ بقدر ظرف ملتا رہتا۔ تو اندازہ کریں، ثواب تو ملا ایک جزا کے طور پہ، جس نے جتنا عمل کیا اس کا ثواب مل گیا، 10 گنا مل گیا، بھائی 100 گنا مل گیا، ارے 700 گنا مل گیا۔ ثواب کی تو ایک حد تھی جو ہر ایک کو عمل کے مطابق مل گئی، مگر یہ اللہ اپنے ولیوں، محبوبوں، مقرب لوگوں اور نیکوکاروں کی سنگت دے دے، یہ ایک ایسی جزا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اس کے مقرب بندے ہیں ان پر تو 24 گھنٹوں میں دن رات اور صبح و شام لمحہ بلمحہ اس کی انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، اور اگر ہر لمحہ انوار و تجلیات جو اتریں وہ ان کے رفیقوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے، ان کے سنگتیوں کو بھی اس میں سے خیرات ملتی رہے، ان کی صحبت مجلس اور قربت میں بیٹھنے والوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت دولت نصیب ہوتی رہے، تو یہ وہ حساب ہے جس کا کوئی کتاب ہی نہیں، یہ وہ حساب ہے جس کی کوئی شمار اور کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم جزا ہے۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، عرض کیا آقا جو میں نے ابھی بات کی اب اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ 2 دلیلیں دوں گا۔ تو سوال کیا آقا آپ پر اللہ کی جو نعمت اترتی ہے ہمارے حسب حال اور قدر ظرف اس میں سے ہمیں بھی حصہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، جو کچھ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں اس میں سے ہمیں بھی، چونکہ ہم آپ کے غلام ہیں تو آپ کی سنگت اور غلامی کے صدقے سے اور پیروی کے باعث ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، تو کیا اس نعمت میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ ملے گا؟ اب بات کو سمجھ گئے نا کہ آپ پر تو اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں آپ پر تو اس میں سے کچھ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی خیرات مل جائے؟ یہ سوال کرنے کی دیر تھی، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا اس سوال کا جواب میرے محبوب کے پاس لے کر پہنچ، اور آیت اتری هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے میرے محبوب کے غلاموں سنو، وہ رب وہ ہے جو اپنے پیغمبر پر تو صبح و شام وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہی ہیں، مگر وہ صحابہ اور جو غلام میرے محبوب کی غلامی میں آ گئے ہیں، قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے ان پر بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ فرما کر فرمایا هو الذی یصلی